السلام علیکم۔ اوہو، یہ ہے تمہارا گھر؟ تمہاری ماں کا نام جنت ہے؟ دردانہ نے کہا۔ وہ غلام کی بیوی جنت سے مل چکی تھی اور جنت کو اس نے بہت دلچسپ پایا تھا۔ وہ بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادی تھی، خوبصورت لڑکی تھی اور ابھی تک اس کے اندر بے پناہ الڑ پن تھا۔ دردانہ ابھی اور کچھ کہنے بھی نہ پائی تھی کہ جانو باہر نکل آئی۔ دردانہ کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس کی نگاہیں شبان کی طرف اٹھ گئیں اور دردانہ کی زیرک نگاہوں نے محسوس کیا کہ بچے کی طرف دیکھ کر جانو کی نگاہوں میں وہ کیفیت نہیں ابھری جو ایک ماں کی آنکھوں میں ابھر آتی ہے۔ اس نے شبان سے نگاہیں ہٹا کر پھر دردانہ کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، کوئی کام ہے مجھ سے؟ اوہو نہیں، یہ تمہارا بچہ تو بہت پیارا ہے، بے حد خوبصورت اور پرکشش۔ سمندر میں نہا رہا تھا، یہ بہت اچھا تیرنا جانتا ہے، تم بڑی خوش قسمت عورت ہو۔ چل تو اندر جا، جانو نے شبان کو جھڑکتے ہوئے کہا، اور وہ دردانہ سے ہاتھ چھڑا کر اندر چلا گیا۔ کیا یہ تم سے پوچھ کر نہیں گیا تھا ساحل پر؟ میرا بچہ نہیں ہے یہ، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جانو بہت زیادہ بولنے کی عادی تھی اور کچھ نہ کچھ بولنا ضروری تھا، اس لیے وہ سچ کہہ گئی جو بہر طور اس نے بہت کم لوگوں سے کہا تھا۔ میں تمہارے پاس بیٹھ سکتی ہوں کچھ دیر؟ ہاں ہاں، آؤ کیوں نہیں، کیا میں تمہیں چائے پلاؤں؟ جانو نے پوچھا۔ بالکل نہیں، تمہارا بے حد شکریہ، بس اس بچے کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں تم سے۔ کیا باتیں؟ جنت نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے تم نے ابھی یہ بات کہی تھی نا کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، پھر یہ بستی میں کس کا بچہ ہے؟ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور اب یہ مصیبت میری ہی گردن پر سوار ہے۔ کیوں؟ دردانہ نے پوچھا۔ بس مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، مگر غلام کہتا ہے کہ ہمیں اس کی پرورش کرنا چاہیے۔ دردانہ کسی قدر سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے کہا، بچہ تم سے خوش ہے؟ میں نہیں جانتی، بڑا عجیب سا ہے یہ، نہ زیادہ باتیں کرتا ہے، نہ کسی سے زیادہ بولتا کھیلتا ہے، بس جب دیکھو سمندر میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ میں تو اس بات کا انتظار کر رہی ہوں کہ کسی دن سمندر کی کوئی لہر اسے بہا کر لے جائے اور یہ دوبارہ واپس نہ آ سکے۔ ارے ارے نہیں، وہ تو بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، دردانہ بولی۔ ہوگا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دردانہ بغور جانو کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر واپس آ گئی۔ اسد شرازی اسی درخت کے نیچے تنے کے پاس موجود تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دردانہ اس کے پاس پہنچی تو وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ سر، ایک بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے، دردانہ اس کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں کہو۔ تھوڑی دیر پہلے سر، میں سمندر کے کنارے ایک ریت کے ٹیلے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے سمندر میں ایک مچھلی جیسی شے کو دیکھا جو عجیب سے انداز میں گول گول لڑکھنیاں کھا رہی تھی۔ مچھلیوں کے بارے میں میری معلومات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اچھی خاصی ہیں۔ میں نے اس انداز میں تیرنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بعد میں نے غور کیا تو وہ مچھلی نہیں بلکہ ایک بچہ تھا، اور یہ بچہ اسی بستی میں رہتا ہے۔ تیرنے کا انداز اتنا عجیب ہے سر کہ اگر آپ اسے تیرتے ہوئے دیکھیں تو خود حیران رہ جائیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ سکیں۔ بہرطور میں نے بچے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں تو مجھے علم ہوا ہے کہ وہ اس بستی میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے رہتا ہے۔ وہ شخص جو یہاں کا سردار کی حیثیت رکھتا ہے اس کا کفیل ہے، اور بچے کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ جو عورت اس شخص کی بیوی ہے وہ بچے سے بے پناہ نفرت کرتی ہے اور اس بات کی خواہش مند ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مر جائے۔ یہ تمام باتیں سوچ کر یوں ہی میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو کیوں نہ ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسد شیرازی حیرت سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کہا،
حیرت ہے تمہارے دل میں یہ تصور کیسے ابھرا؟ بس سر، آپ اس بچے کو ایک بار تیرتا ہوا دیکھ لیں، پھر مجھے بتائیے کہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے یہ ایک مشکل کام ہے۔ بستی والوں کا ایک اپنا مزاج دیکھا ہے میں نے، وہ کسی طور یہ پسند نہیں کریں گے کہ ایسا ہو جائے۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں کوشش کر لوں۔ بس میں ایک بات چاہتا ہوں دردانہ، وہ یہ کہ ہم کسی اور الجھن کا شکار ہونا نہیں پسند کریں گے۔ دوسرے بہت سے لوگوں کا بھی معاملہ ہے، لیکن معصوم اور دور دراز کے لوگ ہیں، ممکن ہے کچھ چیزیں انہیں ناپسند ہوں۔ ہم کوئی ایسا تاثر نہیں چھوڑنا چاہتے یہاں۔ سر بس آپ کی اجازت درکار ہے، میں بہت سرسری انداز میں کوشش کروں گی۔ اگر کام بن جائے تو آپ یقین کریں کہ وہ بچہ ہمارے لیے ایک حیرت انگیز چیز ہوگا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے۔ کیپٹن چارلس دوپہر کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے یہاں پہنچا تھا اور دیر تک ان لوگوں کے ساتھ رہا تھا۔ وہ بہت پر امید تھا اور اسد شرازی سے اس کی اس موضوع پر دیر تک گفتگو ہوتی رہی تھی۔ پھر اسد شرازی نے خود جہاز پر چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیپٹن چارلس نے گہرے پانی میں ایک انوکھا منظر دیکھا اور اتنا حیران ہوا کہ اس نے ایک دم سٹیمر کا انجن بند کر دیا۔ سٹیمر سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا بچہ پانی میں اس طرح کلا بازیاں کھا رہا تھا جس طرح ڈولفن مچھلی پانی سے اچھل کر سر کے بل پانی میں داخل ہو جاتی ہے۔ بچہ اپنے اس کھیل میں مگن تھا اور تقریباً تمام ہی لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے ہوش ہی نہ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ انوکھا منظر اس سے پہلے کسی نے مشکل ہی سے دیکھا ہوگا۔ تیرنے کا یہ انداز تقریباً ناممکن ہی تصور کیا جا سکتا تھا، لیکن اسد شرازی کو دردانہ کے الفاظ یاد آ گئے۔ اسی وقت کیپٹن چارلس نے حیران لہجے میں کہا، کیا یہ سمندر کی مخلوق ہے؟ اسد شرازی نے نفی کرتے ہوئے کہا، نہیں، اس بچے کا تعلق کسی بستی سے ہے۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ میرا خیال ہے میں اسے جانتا ہوں۔ میری سیکرٹری نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا اور کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ سمندر میں حیرت انگیز طور پر تیر سکتا ہے۔ مسٹر شرازی، میرا تعلق سمندری زندگی سے رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے ماہر تیراک دیکھے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ جس انداز میں پانی پر اچھل رہا ہے، یہ کچھ ناقابل یقین سا ہے، اور پھر وہ بھی اتنی سی عمر میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیپٹن نے انجن سٹارٹ کر کے سٹیمر کا رخ اسی طرف کر دیا، لیکن اس نے اسی رفتار سے بچے کو دور ہٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پانی میں تیز رفتاری سے آگے جا رہا تھا اور اس کی گردن پانی سے باہر تھی، لیکن سٹیمر کی رفتار تیز ترین ہونے کے باوجود سٹیمر بچے تک نہ پہنچ سکا، اور اسد شرازی ہی نے کپتان کو متوجہ کیا۔ وہ سٹیمر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا ہے کیپٹن، میرا خیال ہے اس کا تعاقب نہ کرو، ورنہ وہ زیادہ گہرے پانی میں پہنچ جائے گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے اس سے تیرا نہ جا سکے۔ اوہ! کیپٹن چونک پڑا، پھر چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، لیکن مسٹر شرازی وہ تو بہت گہرائی میں جا چکا ہے، سٹیمر کو مخالف سمت موڑ دیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ واپسی کا سفر آسانی سے طے کر لیتا ہے یا اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ او مائی گاڈ! لیکن وہ جس طرح سٹیمر کی رفتار کا مقابلہ کرتا رہا ہے، وہ ناقابل یقین ہے۔ کیپٹن نے مصلحتاً شرازی کی بات سے اتفاق کیا اور سٹیمر کو ایک بار پھر واپس موڑ دیا گیا، لیکن سب کی نگاہوں کے رخ اسی جانب تھے۔ بچے کی گردن پانی پر نظر آ رہی تھی، پھر اس کا آدھا بدن پانی پر نظر آنے لگا۔ یہ بھی ایک حیرت ناک بات تھی۔ پانی پر اس طرح اپنے آپ کو روکنا ایک ناقابل یقین کام تھا۔ کیپٹن چارلس نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، آپ کا خیال غلط معلوم ہوتا ہے مسٹر شرازی، وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اسد شرازی نے کوئی جواب نہیں دیا اور بچے کو دیکھتے رہے۔ وہ تیز رفتاری سے تیرتا ہوا خشکی کی جانب جا رہا تھا۔ کیپٹن چارلس نے اس وقت تک سٹیمر کو وہاں سے آگے نہیں بڑھایا جب تک اس نے بچے کو خشکی پر چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا ہوا بستی کی جانب چلا گیا تھا۔
تب کیپٹن چارلس نے اسٹیمر سٹارٹ کر کے آگے بڑھایا، لیکن وہ سخت متحیر تھا۔ اس طرح تیرنے والا کوئی بچہ میری نگاہوں میں پہلی بار آیا ہے۔ میں اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر شیرازی، آپ کا کہنا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں۔ براہ کرم واپسی میں وہ بچہ مجھے ضرور دکھائیے گا۔ اسد شیرازی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز پر پہنچ گئے تھے۔ کیپٹن چارلس وغیرہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن اسد شیرازی کو رہ رہ کر بچہ یاد آتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ دردانہ نے اسی کا تذکرہ کیا تھا۔ دردانہ، تم کیا کرتی رہیں اس دوران؟ جہاز سے واپسی پر اس نے دردانہ سے کہا، کچھ نہیں سر، میں اپنے عورت ہونے کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ دردانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، عورتیں تو میری دوست بن گئی ہیں۔ آج دوپہر کا کھانا میں نے ایک عورت کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں کھایا تھا۔ سر، آپ جانتے ہیں وہاں کیا تھا؟ کھایا تم نے ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ سر، وہ کسی گھاس کی بنی ہوئی روٹی تھی، مگر اتنی لذیذ کہ بیان نہیں کر سکتی۔ مگر سر، میں نے اپنا مشن جاری رکھا ہے۔ آپ مجھے احمق تصور کریں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اس بچے پر عاشق ہو گئی ہوں۔ میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتی پھر رہی ہوں۔ خیر، عشق حماقت تو نہیں ہوتا، آپ کو اس کا حق حاصل ہے۔ اسد شیرازی ہنس پڑا، دردانہ بھی ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، وہ یقیناً پراسرار ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے ہماری کوششیں ضرور بارآور ہوں گی۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال بدستور قائم ہے؟ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ کاش آپ ایک بار اسے دیکھ لیتے تو آپ میری تائید کرتے سر۔ میرا خیال ہے میں نے اسے دیکھ لیا ہے، اسد شیرازی نے کہا، اور پھر وہ دردانہ کو اسٹیمر والا واقعہ سنانے لگا۔ پھر بولا، اب یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ وہ بچہ تھا یا نہیں۔ ویسے یہ ساحل کے باسی ہیں، سمندر کا ان کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ ان کے لیے سمندر ہی سیرگاہ ہے اور سمندر ہی کھلونا۔ پانی کا کھیل ان کے لیے معمولی ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور بچہ ہو۔ نہیں سر، 100% وہی ہوگا۔ اس کے بارے میں نے کافی معلومات حاصل کی ہیں۔ تم نے تو اب میرے دل میں بھی اس بچے کے حصول کا اشتیاق پیدا کر دیا ہے۔ تم اسے آسان کیسے سمجھتی ہو؟ سر، میں نے عورت ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ جس عورت کے ساتھ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، وہ اس لیڈر کی بیوی کی بچپن کی دوست ہے، شاداں ہے اس کا نام۔ خوب، تم ان سے گہرے تعلقات پیدا کر رہی ہو۔ بچے کے باپ کا نام رمضان تھا اور ماں کا نام سگاں تھا۔ یہ بچہ سگاں کے ہاں پیدا ہونے والا تھا۔ محنت کش میاں بیوی سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گئے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور دونوں اس طوفان کا شکار ہو گئے۔ ان کی لاشیں ساحل تک پہنچیں تو پتہ چلا کہ عورت کے ہاں ولادت ہو چکی ہے۔ سر، 10-12 دن کے بعد یہ بچہ ساحل پر آیا تھا۔ اوہ! اسد شیرازی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ چند لمحات سوچتے رہنے کے بعد اس نے کہا، یہ جدید ترین تحقیق ہو چکی ہے۔ چند بچوں کی ولادت پانی میں کرائی گئی تو ان میں تیرنے کی صلاحیت پائی گئی تھی۔ انہوں نے سطح سے سر ابھار کر اپنے لیے آکسیجن حاصل کی اور پانی سے باہر آنے کی جدوجہد بھی۔ اگر یہ کہانی سچ ہے سر، تو اس بچے نے تو 10-12 دن سمندر کے بھاری اور نمکین پانی میں گزارے۔ آخر کس طرح؟ میرے خیال میں تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ ان حالات میں کیا یہ قابل توجہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، مگر تم اسے قابل حصول کیسے سمجھتی ہو؟ بعد کی مختصر کہانی یوں ہے کہ لیڈر نے یہ بچہ اپنی بیوی کو پرورش کرنے کے لیے دے دیا، مگر وہاں رحم اور ہمدردی کے جذبے کی بجائے ایک اور جذبہ موجود تھا۔ کون سا جذبہ؟ رقابت کا۔ لیڈر کی بیوی اس بچے کے باپ سے محبت کرتی تھی، جو بہت خوبصورت تھا، اور ازراہ رحم اس نے ایک بد شکل لاوارث لڑکی سے شادی کر کے لیڈر کی بیوی کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس طرح اس بچے سے اسے نفرت کا احساس ہوا اور وہ اس پر بالکل توجہ نہیں دیتی۔ بچہ بس قدرتی طور پر پروان چڑھ رہا ہے۔ دردانہ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سمندر میں بہت دور سے دیکھا ہے۔ ضرور سر، یہ مشکل نہ ہوگا۔ آؤ چلتے ہیں۔
اسد شرازی نے کہا، اور وہ بچے کی تلاش میں چل پڑے۔ غلام سے ملاقات ہو گئی اور اسد شرازی نے کہا، مسٹر غلام، سنا ہے تم ایک بچے کی پرورش کر رہے ہو جس کے ماں باپ طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ہاں صاحب، ہمارا دوست تھا رمضان، بڑا بہادر، بڑا بانکا۔ سمندر کی لہریں اس کے بازوؤں سے ڈرتی تھیں، مگر طوفان سے ہار گیا۔ کہاں ہے وہ بچہ؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اسد شرازی نے کہا، اور غلام نے آواز لگائی، جانو، اریو جانو، باہر آؤ، اور جانو باہر آ گئی۔ شبان کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ گھر میں رہتا ہے وہ، کہیں مر رہا ہوگا۔ غلام کسمسا کر رہ گیا، پھر بولا، میں اسے تلاش کر کے لاتا ہوں صاحب، کہیں کھیل رہا ہوگا۔ جانو ناک سکوڑ کر اندر چلی گئی، بعد میں تلاش کر لینا۔ کوئی اور اولاد ہے تمہاری؟ نہیں صاحب، مالک نے ابھی کرم نہیں کیا۔ تب تو تمہیں اس بچے سے بہت محبت ہوگی۔ بس صاحب، بن ماں باپ کے بچہ ہے، گھر والی ٹیڑے مزاج کی ہے، زیادہ خیال نہیں رکھتی اس کا۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، ورنہ زیادہ مٹی خراب ہو جاتی بیچارے کی۔ اور جب کبھی ایسا ہوا تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں غلام، برا تو نہیں مانو گے؟ کیا صاحب؟ یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم بھی مسلمان ہیں، بال بچوں والے ہیں، ہم اس کی بہترین پرورش کریں گے، اسے تعلیم دلوائیں گے، یقین کرو یہ بچہ بہت ترقی کرے گا۔ آپ کیا کریں گے صاحب اس کا؟ بس وہ ہمیں بہت اچھا لگا ہے، برا مت ماننا، ہم تمہیں 10,000 روپے بھی دے سکتے ہیں۔ غلام سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، مجھے تو اعتراض نہیں ہے صاحب، آپ شریف لوگ ہیں، مگر یہ کام میں خود نہیں کر سکتا، بستی والوں سے پوچھنا پڑے گا۔ یتیم بچہ ہے، سب کا حق ہے اس پر۔ آپ کہیں تو میں پوچھ لوں بستی والوں سے؟ ضرور پوچھ لو، تم لیڈر ہو یہاں کے، کوشش کرو کہ یہ بچہ ہمیں ضرور مل جائے۔ 10,000 روپے ہم خاموشی سے تمہیں دے دیں گے۔ اسد شرازی نے کہا، آپ نے دو بار یہ بات کہہ دی ہے صاحب، تیسری بار نہ کہنا، آپ کو اللہ کا واسطہ، ہم نے 10,000 روپے اکٹھے کبھی نہیں دیکھے صاحب، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، پیسہ ایمان خراب کر دیتا ہے۔ ہماری روزی کا حساب سمندر سے ہے، اور سمندر بہت بڑا ہے، وہ سینکڑوں سال سے روزی دیتا ہے، اور وہی روزی ہمیں راس آئی ہے۔ اور پھر صاحب ہم بچے بیچتے نہیں ہیں، وہ رمضان کی اولاد ہے، اس کا قرض ہے ہم پر، اس کی روح کیا سوچے گی؟ آپ نے بچے کی اچھی پرورش اور تعلیم کی بات کی ہے، وہ بات اچھی ہے، ہم بستی والوں سے بھی کہیں گے، پیسوں کی بات نہ کرو۔ ٹھیک ہے غلام، تمہاری مرضی۔ اسد شرازی نے کسی قدر خجل ہو کر کہا۔ شام کے 7 بجے تھے، دردانہ اور شرازی پکے ٹیلے کی طرف نکل آئے تھے۔ وہاں دردانہ نے شبان کو دیکھا، چت لیٹا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ دردانہ اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ سر، وہ بچہ ہے، دردانہ نے اشارہ کیا، اور وہ دونوں دبے قدموں اس کے پاس آ گئے۔ ہاں یہی تھا، اسد شرازی نے کہا، مگر وہ چونک پڑا۔ دوسرے لمحے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ دردانہ بھی پاس آ گئی تھی۔ اسد شرازی کی گھٹی گھٹی آواز ابھری، دردانہ؟ جی سر، کیا بات ہے؟ اوہ دردانہ، اس کا تنفس بند ہے، یہ سانس نہیں لے رہا۔ دردانہ اچھل پڑی، دیکھو اس کا سینہ ساکت ہے، اور سانس بھی نہیں چل رہا۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ دردانہ کی آواز بھرا گئی، کسی کو بلاؤ، یہ کیسے ہو گیا؟ اسد شرازی نے کہا، اور دردانہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ متوحش انداز میں مڑی، اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک ڈری ڈری آواز نکل گئی۔ وہ چہرہ اتنا ہی ڈراؤنا تھا، پورے چہرے پر جھریاں لٹک رہی تھیں، لباس کی شکل میں چیتھڑے جھول رہے تھے، سر پر میلی پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک موٹی لکڑی تھی جس میں گھنگرو، کوڑیاں اور نہ جانے کیا کیا لگا ہوا تھا، اور آنکھیں بس وہ آنکھیں ہی تھیں جو یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ کچھ ہے۔ اسد شرازی نے بھی اسے دیکھ لیا۔ خوفناک عورت نے نرم لہجے میں کہا، جاؤ تم جاؤ، سب ٹھیک ہے، جاؤ،
اس نے ڈنڈا 2 بار زمین پر پٹخا اور اسد شرازی کھڑا ہو گیا۔ سب ٹھیک ہے، تم جاؤ، عورت نے پھر کہا، اور اسد شرازی نے دردانہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اسے لے کر وہاں سے چل پڑا۔ آہ، کس قدر خوفناک شکل تھی! وہ کون تھی؟ میں نہیں جانتا، مگر غلام کو بتانا ضروری ہے۔ غلام کو صورتحال پتہ چلی تو اس نے کہا، وہ مائی ماچھی ہے، اس بستی کی سب سے معمر عورت۔ مگر بچہ، وہ کہتی ہے سب ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہے صاحب، تم جا کر دیکھو تو صحیح۔ نہیں صاحب، یہ ٹھیک نہ ہوگا، غلام نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ اس نے مائی ماچھی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن وہ دونوں بے چین رہے تھے۔ دوسرے دن انہوں نے بچے کو حسب معمول کلیلیں بھرتے ہوئے دیکھا۔ اسی دن غلام نے خصوصاً ان دونوں کو اپنی پنچایت میں بلا لیا۔ چاچا مستان نے پوچھا، کیا تم بے اولاد ہو صاحب؟ یوں تو میرے بہت سے عزیز و اقارب میرے ساتھ رہتے ہیں بابا جی، ان کے بچے بھی ہیں، مگر میں نے شادی نہیں کی ہے، اس لیے اولاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تم اس بچے کو پالو گے؟ ہاں بابا صاحب، میں اسے بہترین زندگی دوں گا، میرے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے، قسم کھاؤ کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں قسم کھاتا ہوں، جب بھی تمہیں وقت ملے ایک بار اسے یہاں ضرور لانا۔ وعدہ کرتا ہوں بابا صاحب۔ تب ہم اسے تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام لوگوں نے اس فیصلے سے اتفاق کر لیا۔ سب سے زیادہ خوش دردانہ تھی۔ یہ ایڈونچر تم نے کر تو لیا ہے دردانہ، مگر بچہ کچھ سمجھ میں نہ آنے والا ہے، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسد شرازی نے کہا، سر یہ ذمہ داری آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ دردانہ نے مسرور لہجے میں کہا، 1 ہفتہ گزر گیا تھا، پھر ایک صبح 2 جہاز سمندر میں دیکھے گئے جو اسی سمت آ رہے تھے۔ قریب آنے کے بعد ان 2 جہازوں پر سے سٹیمر پانی میں اتارے گئے اور وہ جہاز کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ سیڑھیوں کے ذریعے جہاز پر پہنچ گئے تھے، ان میں بحریہ کے حکام بھی تھے۔ کپتان چارلس نے انہیں صورتحال بتائی اور پھر جہاز سے مسافر سٹیمروں کے ذریعے ان جہازوں پر منتقل ہونے لگے۔ بستی میں موجود لوگوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ دردانہ اس دوران شبان سے مسلسل دوستی کرنے میں مصروف تھی اور معصوم بچہ اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ شبان، تم میرے ساتھ اس جہاز پر چلو گے؟ اس نے کہا۔ ہاں، مجھے چلنا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم اس چھوٹی سی بستی میں رہتے ہو، میں تمہیں جہاں لے جا رہی ہوں وہاں بہت بڑے بڑے گھر ہیں، کاریں ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ کیا تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، تمہیں یہ بستی چھوڑتے ہوئے دکھ تو نہیں ہوگا؟ نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہاں تمہیں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ غلام، جانو یا تمہارا کوئی دوست؟ وہاں جا کر تم کسی کو یاد کرو گے؟ ماچھی کو، اس نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا۔ کسے؟ دردانہ نے تعجب سے پوچھا۔ مائی ماچھی؟ اوہ میرے خدا، وہ تمہیں سب سے اچھی لگتی ہے، وہ سب سے اچھی لگتی ہے، شبان نے جواب دیا، اور دردانہ تعجب سے گردن ہلانے لگی۔ بہرحال تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ شبان سے کسی نے کسی قسم کا اظہار نہیں کیا تھا اور دردانہ اور اسد شرازی اسے ساتھ لے کر چل پڑے تھے۔ سٹیمر نے انہیں آنے والے امدادی جہازوں میں سے ایک پر پہنچا دیا تھا۔ انہیں اسی بندرگاہ پر لے جایا جا رہا تھا جہاں سے یہ لوگ اس جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ مسافروں کا مال و اسباب بھی ان جہازوں پر تیزی سے بار کیا جا رہا تھا اور یہ کارروائی رات گئے تک مکمل ہو سکی۔ ان تینوں کو بھی اس مختصر سفر کے لیے ایک کیبن دے دیا گیا تھا۔ شبان کی کیفیت میں کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ دونوں جہازوں کے سربراہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح سورج نکلنے سے قبل یہاں سے روانہ ہوا جائے گا تاکہ بقیہ رات میں دوسری کارروائیاں بھی مکمل کر لی جائیں۔ اسد شرازی بھی ان کاموں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ کیبن میں دردانہ شبان کے ساتھ تھی۔ وہ اس بچے کے بارے میں عجیب سے انداز میں سوچ رہی تھی۔ وہ بھی اس دنیا میں تنہا تھی۔ اس کی زندگی کی کہانی بھی ان بے شمار کہانیوں سے مختلف نہیں تھی جو اس دنیا میں بکھری ہوئی ہیں۔
اپنوں کے زخم، غیروں کی بے اتنائی اور ماحول سے عدم واقفیت نے اس کی شخصیت تشکیل کی تھی، اور وہ جوانی کی لطافتوں کو چھوئے بغیر عمر کی پختگی کی منزل میں داخل ہو گئی تھی۔ برے حالات میں اسد شرازی کے ہاں نوکری کا آغاز کیا تھا، اور پھر اس جگہ کو گوشائے عافیت پا کر مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، اور اس کی وجہ اسد شرازی کی ذات تھی جو انوکھی تھی۔ اسد کی کہانی بھی اسے معلوم ہو گئی تھی۔ وہ ایک دولت مند باپ کا بیٹا تھا۔ ماں کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب اسد 9 سال کا تھا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اور اسد سوتیلی ماں کا شکار ہو گیا، لیکن زیرک باپ نے ابتدائی چند ماہ میں ہی اس صورتحال کو محسوس کر لیا اور بیٹے کو یورپ بھجوا دیا۔ وہیں وہ جوان ہو گیا۔ باپ کے ہاں دوسری اولاد نہ ہوئی۔ پہلے سوتیلی ماں، پھر باپ کا انتقال ہو گیا اور اسد کو یورپ سے وطن آنا پڑا۔ یہاں کروڑوں کی جائیداد موجود تھی، لیکن زمانہ تعلیم میں نہ جانے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا کہ اس کی فطرت مہم جوئی کی طرف مائل ہو گئی۔ جائیداد اور کاروبار وغیرہ کے لیے باپ کے زمانے کے نمائندوں ہی کو برقرار رکھا، اور بہت مختصر عرصہ میں سارے حالات پر قابو پا لیا۔ کچھ ایسے اقدامات کے مظاہرے کیے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی کہ کسی مسئلے میں ہیر پھیر ممکن نہیں۔ اسد ایسے لوگوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا تھا، اور ہیر پھیر کرنے والے اپنی حماقت کا خمیازہ بھگت رہے تھے۔ وہ عموماً ملک سے باہر رہتا، لیکن واپس آ کر ہر چیز کا جائزہ لیتا، اور وہ ساری کوتاہیاں یا بے ایمانیاں پکڑ لیتا جو کی گئی ہوتیں، اور پھر ایسے لوگوں کو وہ معاف نہ کرتا تھا۔ چنانچہ اس طرح وہ لوگ اس سے دور ہو گئے جو یہ سمجھتے تھے کہ دانش شرازی یعنی اسد کے والد کی موت کے بعد اس کے عظیم الشان کاروبار میں ان کا بہت بڑا حصہ بنتا ہے۔ یورپ سے آنے والا نا تجربہ کار لڑکا بھلا ان جیسے گھاگ لوگوں کی ہوئی کارروائیوں کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ لیکن جب اسد شرازی نے اپنے کام کا آغاز کیا تو ان کی گردنیں ایسی پھنسیں کہ گلو خلاصی ممکن نہ ہوئی، اور پھر اس کی سخت مزاجی نے ان کے ہوش و حواس درست کر دیے، اور انہیں اس پیسے کا پورا حساب دینا پڑا جسے انہوں نے خرد برد کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اب سکون سے یہاں بیٹھ کر حرام خوری کرنا چاہتے تھے، مستعد ہو گئے، کیونکہ اسد شرازی کا ایڈمنسٹریشن بہت سخت تھا۔ اس نے بہت ہی مختصر وقت میں چھانٹی کر ڈالی، نئے لوگوں کو متعین کیا۔ ہاں، وہ لوگ جو دیانتداری سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے اعزازات سے نوازے گئے، اور انہیں اتنی مرات دیں کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ یہ اسد شرازی کی شخصیت کا دوہرا پہلو تھا۔ دولت خرچ کرنے میں وہ بالکل کوتاہی نہیں کرتا تھا، اور ایک فراخ دل انسان مشہور تھا، لیکن بدعنوان شخص کو برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ خاندان کے بہت سے افراد پھیلے ہوئے تھے۔ اسد شرازی نے ان سے بھی روگردانی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ان میں سے جن لوگوں کو اس سے قربت حاصل تھی وہ اس کی کوٹھی ہی میں منتقل ہو گئے۔ انہیں بے شک ان کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھیں، لیکن یہ ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ وہ بآسانی انہیں پورا کر سکتے تھے۔ اسد شرازی نے ان سے ایک مؤدبانہ درخواست کی تھی، وہ یہ کہ جس کی جو ذمہ داری متعین کر دی گئی ہو اس میں اسے مستعد رہنا ہے۔ الغرض یہ کہ اسد شرازی نے اپنی بنیادوں کو نہایت پختہ کر لیا تھا اور اپنے لیے کوئی الجھن باقی نہ چھوڑی تھی۔ اس کے بعد دردانہ نے اس سے رجوع کیا، اور اسد شرازی نے اسے اپنی پرسنل سیکرٹری کے طور پر منتخب کر لیا۔ دردانہ ایک اچھی تعلیم یافتہ اور انتہائی ذہین لڑکی تھی۔ اپنے باس کے مزاج کو شناخت کرنے کی پہلی ہی کوشش میں وہ کامیاب ہو گئی، اور اس نے خود کو اس رنگ میں ڈھال لیا جو اسد شرازی کے لیے قابل قبول ہو سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دردانہ اور اسد شرازی کے درمیان مالک اور ملازم کا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں دوستوں کی طرح رہتے تھے، جبکہ دردانہ نے اپنے منصب کو ملحوظ رکھا تھا۔ یہی اسد شرازی کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ دردانہ نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ یورپ کے رنگین ماحول میں پرورش پانے والا یہ شخص
جو ابھی عمر کی اس منزل میں داخل نہیں ہوا جو ڈھلان کہلاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان رنگینیوں کا حامل نہیں ہے، اور اس کے مزاج میں عورت پرستی بالکل نہیں ہے۔ وہ ایک انتہائی پختہ کار اور ٹھوس طبیعت کا انسان ہے، اور اسی مزاج کو دیکھ کر دردانہ نے اپنے لیے بھی مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زندگی کے یہ لمحات جنہیں اس نے اب دوسرے انداز میں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اسد شرازی کے ساتھ گزر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب اسد شرازی اسے اکثر اپنی مہمات میں بھی ساتھ رکھتا، اور دردانہ نے یہ ثابت کیا تھا کہ عورت ہونے کے باوجود وہ ایک بہترین باڈی گارڈ کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ عام قسم کی مشرقی سی عورت نظر آنے والی یہ شخصیت اپنے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھتی تھی، اور اس کے مظاہرے کئی مہمات کے دوران ہو بھی چکے تھے۔ وہ ایک مرنجان مرنج قسم کی خاتون نظر آتی، لیکن خطرناک لمحات میں وہ ایک پھرتیلی بلی ہی ثابت ہوتی تھی۔ یورپ میں قیام کے دوران اور اس کے بعد اپنے وطن میں واپس آنے کے بعد اسد شرازی نے کئی مہمات سر انجام دی تھیں۔ ویسے اس کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کے ان تمام پراسرار اور پرخطر حصوں کا سفر کر چکا ہے جو بڑی سنسنی خیز کیفیتوں کی داستانیں رکھتے ہیں، مثلاً ایمیزون، تبت، افریقہ اور ایسے ہی کئی دوسرے علاقے۔ اس نے اپنے سفر ناموں کو کتابوں کی شکل دے کر شائع بھی کیا تھا، اور بلا شبہ ان کی اپنی ایک حقیقت اور ایک حیثیت تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسد شرازی سمندری ماحول پر توجہ دے رہا تھا۔ دردانہ چونکہ اس کی مزاج شناس تھی، اس لیے اسد شرازی اس سے ہر موضوع پر گفتگو کرتا رہتا تھا۔ اس نے ایک بار کہا، دردانہ، مہمات کی دنیا میں زمین کے وہ حصے جو پر اسرار جنگلوں اور پرخطر علاقوں پر مشتمل ہیں، بے شک ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور انسان ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس مختصر زمین پر وہ آباد ہے اس نے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ ابھی دنیا کے بعض علاقے ایسے بھی باقی ہیں جنہیں انسانی قدموں نے نہیں چھوا، اور جہاں تک انسانی ذہن کی پہنچ بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود سمندر کے سلسلے میں وہ تمام کارروائیاں نہیں کی گئیں جو زمینی مہمات کے سلسلے میں کی جا چکی ہیں۔ سمندر کے سلسلے میں معلومات ابھی تک محدود ہیں، جبکہ یہ دنیا کی ایک تہائی پر پھیلا ہوا ہے۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھر رہی ہے کہ سمندر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائیں۔ اچھا آئیڈیا ہے سر، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کیا وسائل ہیں؟ نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، لیکن ایک تصور ہے میرے ذہن میں، اگر تم اس سلسلے میں میرا ساتھ دو۔ سر، کائنات کی ان وسعتوں میں آپ جہاں تک بھی جائیں گے، میں آپ سے پیچھے نہیں رہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے دردانہ کہ تم ایک حیرت انگیز خاتون ہو۔ میں نے دراصل یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک طویل سمندری سفر کیا جائے، معلومات حاصل کی جائیں، اور اس کے بعد ہم ایک ایسے خطے کا انتخاب کر کے اپنی تمام کارروائیاں وہاں منتقل کر دیں جہاں سے ہم سمندر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے یہ وسائل جائز ہی ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کثیر سرمایہ خرچ کرنا ہوگا۔ میں سمندری معلومات پر مبنی ایک ایسی کتاب شائع کرنا چاہتا ہوں جو حیرت انگیز نوعیت کی حامل ہو۔ یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں سمندر کے سلسلے میں سرکاری طور پر کارروائیاں کی گئی ہیں، لیکن ان کارروائیوں میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے جسے ہم کوئی بہت بڑا درجہ دے سکیں۔ ایسی ہی کوئی بات میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں دردانہ تمہیں کام شروع کر دینا چاہیے۔ سمندر کے بارے میں جتنی معلومات ہو سکیں حاصل کر لو، اور میں اس سفر کے لیے تیاریاں کرتا ہوں۔ دردانہ نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق یہ تمام انتظامات کیے تھے، اور اس کے بعد نہایت دلجمی سے ایک غیر ملکی جہاز کے ذریعے اس سفر کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن یہ آغاز کچھ غلط ہی ثابت ہوا تھا، اور جب وہ لوگ اپنے ملک سے چلے تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ جہاز طوفان میں پھنس گیا، اور وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو کر اس انوکھی بستی تک پہنچے تھے جس وقت دردانہ نے شبان کو دیکھا تھا۔ تو اس کے ذہن میں کوئی ایسا انوکھا تصور نہیں ابھرا تھا جو حیرت ناک ہوتا،
بس اس بچے کی کچھ عجیب سی کیفیات اسے بے حد پسند آئی تھیں، خاص طور سے سمندر میں اس کے تیرنے کا انداز، اور پھر اس کی شخصیت کی ندرت نے دردانہ کو اپنی جانب راغب کیا تھا۔ اور خوشگوار بات یہ تھی کہ اسد شرازی نے بھی دردانہ کی اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ اسد شرازی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب گھر ہی واپس چلا جائے، اور اس کے بعد از سر نو اس پروگرام پر غور کر کے نئے سرے سے اس کا آغاز کیا جائے۔ یہ تھی دردانہ اور اسد شرازی کی کہانی، اور اب اس کہانی میں شبان بھی شامل ہو گیا تھا، جو شاید اس میں گراں قدر اضافے کا باعث بننے والا تھا۔ شبان سے دردانہ خصوصی دلچسپی محسوس کر رہی تھی، اور اس کے لیے اس کے ذہن میں بہت سے منصوبے بن رہے تھے۔ زندگی میں ایک یکسانیت تھی، گو مہماتی زندگی کبھی یکسانیت کا شکار نہیں ہونے دیتی، لیکن انسان کبھی کبھی اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ اسد شرازی بھی ایک تنہا انسان تھا، لیکن اس کے ارد گرد بے شمار کردار پھیلے ہوئے تھے جن سے اس کا قلبی واسطہ بھی تھا، لیکن دردانہ کی زندگی میں کچھ نہیں تھا۔ اگر یہ خوبصورت سا معصوم بچہ اس کی زندگی کا سنگ میل بن جائے تو کیا حرج ہے؟ دردانہ اسے اپنا کہہ سکتی ہے، اور اس تصور سے اس کے دل میں شبان کے لیے محبت بھی پھوٹ رہی تھی۔ وہ اسے ایک بہتر اور حقیقی زندگی دینا چاہتی تھی، جو کسی بھی طور اسے اس چھوٹی سی معصوم بستی میں نہیں مل سکتی۔ یہاں وہ زیادہ سے زیادہ ایک ماہی گیر بن سکتا تھا، ایک بہترین پیراک اور اپنے فن کا ماہر، لیکن بیرونی دنیا میں اس کے لیے بہت سے مواقع تھے، اور اس کی خصوصیات اسے اولیت بخش سکتی تھیں۔ اسد شرازی نے کیبن کا رخ نہیں کیا تھا، وہ باہر ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ مصروف عمل تھا۔ دردانہ نے شبان کو نیند کی آغوش میں دیکھا تو اسے احتیاط سے اپنے کیبن کے بستر پر سلا دیا، اور اس کے بعد خود بھی دوسرے بستر پر جا لیٹی۔ خیالات اس کے ذہن پر یلغار کرتے رہے، اور اس کے بعد اس پر غنودگی سی چھا گئی۔ باہر ہلکی پھلکی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کیبن کا دروازہ بند کر دینے کے بعد یہ آوازیں بہت مدھم ہو گئی تھیں۔ دروازہ اندر سے بند ہی تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ دردانہ کی آنکھ کھل گئی۔ کیبن میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ آنکھ کھلنے کی کوئی خاص وجہ تھی، کوئی آواز، کوئی آہٹ یا کوئی لمس، کچھ نہ کچھ تھا ضرور۔ دردانہ کی چھٹی حس نے اسے اس کا احساس دلایا، اور اس نے پوری طرح آنکھیں کھول کر کیبن میں نگاہیں دوڑائیں۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ کیبن میں ایک درمیانی حصے میں پڑی ہوئی میز کے پیچھے کرسی پر ایک شخصیت براجمان تھی۔ دردانہ اسے دیکھ کر ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ اٹھی۔ یہ آواز خوف کی آواز نہیں تھی، بلکہ اس میں حیرت شامل تھی، کیونکہ یہ چہرہ اب اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہی جھریوں بھرا چہرہ جو مائی ماچھی کا تھا۔ مائی ماچھی میز پر دونوں کوہنیاں ٹکائے بیٹھی ہوئی دردانہ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھیں دردانہ کو معمول کے مطابق انتہائی عجیب اور حیرت ناک لگ رہی تھیں۔ دردانہ نے ایک لمحے میں اپنے آپ کو سنبھالا، اور پھر بند دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن وہ عقبی کھڑکی جو جہاز کی دوسری سمت ایک پتلی راہداری میں کھلتی تھی، کھلی ہوئی تھی، اور اس کھڑکی سے اندر آنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جبکہ دردانہ نے یہ کھڑکی بند کر دی تھی، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر مائی ماچھی کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے کہا، کیا بات ہے؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میرا تمہارے پاس آنا بے حد ضروری تھا، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ یہ مائی ماچھی نے شبان کی جانب اشارہ کیا، جو گہری نیند سو رہا تھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ دردانہ نے خود کو فوراً سنبھال کر کہا، تم نے بہت بڑی ذمہ داری قبول کی ہے، بہت بڑی ذمہ داری، جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جانتی ہو تم نے کیا منصب قبول کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری اپنی کیا کیفیت ہوگی؟ میں نہیں جانتی، دردانہ نے کہا۔ یوں سمجھ لو، اگر تم اسے ایک بہتر زندگی دینے میں کامیاب ہو گئیں تو سارے زمانے کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ یہ کون ہے؟ دردانہ نے سوال کیا۔ سمندر کی امانت سمجھو، یہ سمندر کی امانت ہے۔
اور اب تم اس امانت کی امین بن چکی ہو، اور یہ ہونا تھا۔ وقت بالآخر اپنا فیصلہ سنا ہی دیتا ہے، اور وہ فیصلے صحیح ہوتے ہیں۔ کیا یہ اس بستی کا رہنے والا نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے تم نے اسے سمندر کی امانت کہا ہے۔ مائی ماچھی کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، سنو، اس کی بہتر تربیت اب تمہارے لیے لازمی ہے۔ اسے دنیا کے ہر فن میں طاق کر دو۔ ایک طویل عرصہ لگے گا تمہیں اس میں، لیکن یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ جب بھی کبھی ضرورت پیش آئی میں تم سے دور نہیں رہوں گی۔ اور سنو، میں یہ نشان اس کے سینے پر لگائے دیتی ہوں۔ یہ نشان اس کی شناخت ہوں گے۔ مائی ماچھی اپنی جگہ سے اٹھی اور سوتے ہوئے شبان کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اپنی 3 انگلیاں شبان کے سینے پر رکھیں اور انہیں نیچے تک کھینچتی لے گئی۔ دردانہ کو دور سے نظر تو نہیں آیا تھا کہ اس کا کیا رد عمل ہوا۔ بہر طور وہ دیکھتی رہی تھی، اور اس کے بعد مائی ماچھی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دردانہ کے پاس پہنچی۔ اس نے اپنے میلے کچیلے لباس میں سے چمڑے کی ایک تھیلی سی نکالی اور اسے دردانہ کے حوالے کرتی ہوئی بولی، یہ جو کچھ بھی ہے، یوں سمجھ لو اس کے ہر مرض کا علاج ہے۔ جب بھی کبھی اسے بیمار پاؤ، اس سے اس کا علاج کرنا، یہ اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ دردانہ نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر وہ تھیلی مائی ماچھی کے ہاتھ سے لے لی، اور اس کے بعد مائی ماچھی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ سامنے رکھے اور سر پیچھے کی سمت کر لیا۔ اس کا چہرہ کیبن کی چھت کی جانب تھا۔ دردانہ اسے دیکھتی رہی۔ مائی ماچھی اس عمل کے بعد اٹھ گئی اور اس نے آگے بڑھ کر دردانہ کا ایک ہاتھ پکڑا، اسے ہونٹوں سے بوسہ دیا اور پھر اسی کھڑکی کی جانب چل پڑی۔ چند ہی لمحات کے بعد وہ کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ دردانہ دم بخود رہ گئی تھی۔ نیند کے عالم سے اٹھی تھی، اس لیے ذہن بھی پوری طرح چاق و چوبند نہیں تھا۔ اسے یہ سب کچھ بے حد پر اسرار اور بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر وہ سنبھل کر کھڑکی کی جانب لپکی۔ اس نے جھانک کر راہداری میں دیکھا، وہاں مائی ماچھی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ چمڑے کی تھیلی اس کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ وہ غور کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ مائی ماچھی کو باقاعدگی سے کسی سٹیمر کے ذریعے تو سمندر میں لایا نہیں جا سکتا، پھر وہ یہاں تک پہنچی کیسے؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بستی میں ویسے ہی اسے بہت سے پراسرار واقعات پیش آ چکے تھے، اور اب اس واقعے پر یہ آخری مہر لگ گئی تھی۔ اس نے تھیلی کھول کر دیکھا، اس میں کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے جو بہت ہی چکنی شکل رکھتے تھے۔ بہرحال اس نے ایک طویل سانس لی اور وہ تھیلی احتیاط سے اپنے پاس محفوظ کر لی، لیکن اس واقعے نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ وہ چند فٹ کے فاصلے پر سوتے ہوئے شبان کو دیکھ رہی تھی، ایک معصوم اور بے ضرر سا بچہ، لیکن کسی قدرتی انوکھی شخصیت کا مالک۔ کسی بھی انسان میں کوئی غیر معمولی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ بچپن ہی سے ایسی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں جو آگے چل کر ان کا مستقبل بن جاتی ہیں، مگر یہ بچہ جن پر اسرار کیفیات کا حامل تھا وہ ناقابل یقین سی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سوتے ہوئے شبان کے پاس پہنچ گئی۔ گہرے گہرے سانس لینے سے اس کا سینہ پھول پچک رہا تھا۔ تبھی اسے شبان کے سینے پر 3 سرخ لکیریں نظر آئیں اور وہ جھک کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ نشان ابھی اس کے سامنے بنائے گئے تھے۔ نہ جانے کب تک وہ ان نشانوں کو دیکھتی رہی تھی۔ پروگرام کے مطابق دوسری صبح جہاز انہیں لے کر چل پڑے تھے۔ دردانہ نے جان بوجھ کر اسد شرازی سے رات کے اس واقعے کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ سب کچھ اسد شرازی کو بتانا مناسب نہ ہوگا، حالانکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ بس اندرونی طور پر اس کے دل میں یہ تصور ابھرا تھا اور وہ یہ بات ہضم کر گئی تھی۔ بالآخر وہ اپنے شہر پہنچ گئے۔ اسد شرازی کے اہل خانہ کو اخباری ذرائع سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ وہ جہاز جس سے اسد شرازی سمندری سفر کے لیے نکلا تھا طوفان میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مسلسل ان لوگوں نے مقامی ذمہ دار حکام سے رابطہ قائم کر رکھا تھا
اور پل پل کی خبر معلوم کرتے رہے تھے۔ سب ہی تشویش کا شکار تھے۔ چنانچہ جب یہ جہاز ساحل پر پہنچے تو دوسرے بہت سے افراد میں اسد شرازی کے اہل خاندان کے بہت سے افراد بھی موجود تھے، جنہوں نے بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا اور اسد شرازی سے اس کی خیر خیریت پوچھنے لگے۔ بچے کو دیکھ کر ان میں سے چند ایک نے حیرت کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن یہ وقت اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کا نہیں تھا۔ دردانہ اسد شرازی اور شبان گھر پہنچ گئے۔ یہاں بھی اسد شرازی کے بارے میں بڑی تشویش پائی جاتی تھی۔ وہ ہنگامے ہوتے رہے جو ایک دولت مند شخص کے لواحقین اس کی زندگی بچ جانے پر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کر سکتے تھے۔ اسد شرازی نے بہر طور ان کی اس محبت کو قبول کیا تھا اور کئی دن ان ہنگاموں میں گزر گئے تھے۔ دردانہ نے یہاں آنے کے بعد ہی اپنا منصب سنبھال لیا تھا اور وہ ان انتظامات میں مصروف ہو گئی تھیں جو شبان کی بہتری کے لیے ہو سکتے تھے۔ بہر طور اس بچے کا کردار بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پر اسرار تھا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے پر اسد شرازی نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ وہ ایک لاوارث بچہ ہے جو اس بستی میں ملا تھا جہاں ان لوگوں نے جہاز کی تباہی کے بعد قیام کیا تھا اور وہ اسے پرورش کے لیے لے آئے ہیں۔ ان تمام ہنگاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسد شرازی نے دردانہ سے اس موضوع پر گفتگو کی اور کہا، میرا خیال ہے دردانہ، ہمیں از سر نو کچھ پروگرام ترتیب دینے پڑیں گے۔ میں تمہاری خواہش کے مطابق اس بچے پر تحقیقات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی سمندری صلاحیتیں کس حد تک ہیں اور کیوں ہیں۔ سر، جیسا آپ پسند کریں۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار متعین کریں گے آپ؟ دیکھو دردانہ، بہر طور یہ انسان کا بچہ ہے اور ہم نے اسے بے شک اپنے ایک نظریے کے تحت حاصل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب جو ذمہ داریاں ہم نے قبول کی ہیں ان کی انجام دہی بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ تمہیں اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہے، اور اس سلسلے میں میری رائے ہے کہ کوئی باقاعدگی اختیار کرنے کی بجائے وہ مختصر ذرائع اختیار کرو جو اسے زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں بخش سکیں۔ سر، میں نے بھی اس کے بارے میں یہی سوچا ہے۔ تم اس سلسلے میں اگر کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہو تو میں بخوشی ان کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دراصل میرے ذہن میں جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اسے ایک باصلاحیت نوجوان بناؤں اور یہ اندازہ لگاؤں کہ آخر سمندر میں اس کی اتنی زیادہ صلاحیتوں کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک نکلتا ہے تو ہم اسے کارآمد بنائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ وقت درکار ہوگا، کم از کم اتنا کہ یہ عمر کی اس منزل میں داخل ہو جائے جہاں یہ سب کچھ سمجھ سکے اور ہمیں بھی سمجھا سکے۔ بے شک یہ سب کچھ بے حد ضروری ہے۔ تم اس کے سلسلے میں پروگرام ترتیب دے لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم اپنے اس سفر پر روانہ نہیں ہو سکتے جس کی منصوبہ بندی ہم نے کی تھی۔ ہمارا راستہ کٹ گیا اور میں تو صرف ایک ہی بات سوچتا ہوں کہ جو کام نہ ہو پائے اس میں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ دردانہ نے اسد شرازی کی دی ہوئی مراعات سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس عظیم الشان کوٹھی میں اسد شرازی کے اہل خاندان کے بہت سے بچے بھی تھے، لیکن شبان فطرتاً الگ تھلگ رہنے کا عادی تھا۔ البتہ وہ یہاں آنے کے بعد بد دل نہیں تھا، اور ایک خاص بات جو دردانہ نے محسوس کی وہ یہ کہ وہ کسی بھی شے سے متحیر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو بڑی سادگی سے اس کے بارے میں سوال کر لیا کرتا تھا۔ یہ چیز بھی اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا پتہ دیتی تھی۔ اس کے اندر وہ معصومانہ تجسس نہیں تھا جو اس عمر کے بچوں میں ہو سکتا ہے، بلکہ ایک تحقیقاتی فطرت تھی جسے وہ ہمیشہ بروئے کار لاتا تھا اور اس کا ساتھ ہر لمحے حیرت کا باعث بنا رہتا تھا۔ اسد شرازی کے معمولات یہاں آنے کے بعد جاری ہو گئے۔ دوستوں کی محفلیں، مہم جوؤں کی رفاقتیں اور ان کی دعوتیں، یہی اس کا مشغلہ رہتا تھا۔ کاروبار میں کوئی ایسی الجھن پیش آتی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے شبان پر ریسرچ کا کام بھی جاری رکھا ہوا تھا
ہفتے 15 دن میں ایک بار وہ صرف دردانہ اور شبان کو لے کر سمندر میں سیاحت کے لیے نکل جاتا تھا۔ اس سلسلے میں ساحل سمندر پر اس کی اپنی ایک ہٹ بھی موجود تھی، اور اب شبان کے آنے کے بعد اور سمندر سے دلچسپیوں کی بنا پر اس نے مزید کچھ کارروائیاں کی تھیں۔ کافی دن گزر گئے۔ شبان پر کی جانے والی محنت پوری طرح بارآور تھی۔ اسے تعلیم دی جا رہی تھی، دنیا سے روشناس کرایا جا رہا تھا، ہر چیز کا سلیقہ اسے سکھا دیا گیا تھا۔ خوبصورت لباس میں وہ شاندار نظر آتا، اس کے اندر شہزادوں جیسی تمکنت پیدا ہوتی جا رہی تھی، تیزی سے قد نکالنے لگا تھا اور اس کا بدن بے حد سڈول ہونے لگا تھا۔ کوئی خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ یہ کسی انتہائی عسرت زدہ بستی کے ایک مچھیرے کا بیٹا ہے۔ اسد شیرازی نے ایک دن دردانہ سے کہا، دردانہ، طویل عرصہ ہو گیا مجھے گھریلو بنے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم شبان کی تربیت کر کے بھی ایک مہم ہی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن مجھ پر کچھ کہولت طاری ہو رہی ہے۔ کہولت؟ دردانہ نے سوال کیا۔ ہاں، شہر کی نم آلود ہوائیں مجھے راس نہیں آئیں۔ میں آزاد فضاؤں کا پنچھی ہوں۔ ایک ٹیم ایک مہم پر جا رہی ہے، ارادہ چین کا ہے، جہاں ایک خاص علاقے کا سفر مقصود ہے۔ مجھ سے بھی کہا جا رہا ہے، اگر میں اس سفر پر چلا جاؤں تو میری غیر موجودگی میں تمہیں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ میں سمجھی نہیں سر، دردانہ نے کہا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شبان کے سلسلے میں تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگی سر، بھلا اب کیا دقت ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس کا سارا سیٹ اپ بنا لیا ہے، اس کے مشاغل اور معمولات ہمارے لیے مکمل طور سے تسلی بخش ہیں۔ میں سمجھتی ہوں آپ کی غیر موجودگی میں بھی مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی رضامندی کا اظہار کر دوں؟ سر، یہ تو آپ پر منحصر ہے، دردانہ نے کہا۔ اس کے باوجود تم اگر چاہو تو اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی تبدیلی کر سکتی ہو۔ مثلاً سر، آپ ہی مجھے کوئی مشورہ دے دیں۔ دراصل دردانہ، اس کوٹھی میں بے شمار افراد ہیں، اور ہر شخص کا اپنا اپنا ذہن ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ تم جس انداز میں شبان کے لیے کام کر رہی ہو، میری موجودگی میں تو خیر کوئی ایسا تصور بھی نہیں پیدا ہو سکتا تھا جس سے تمہیں یہاں رہنے میں کوئی دقت پیش آتی، لیکن ہو سکتا ہے میرا یہ سفر طویل ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ الجھنوں کا آغاز ہو جائے۔ دردانہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، اس کا حل کیا ہوگا سر؟ تمہاری یہاں سے منتقلی؟ اسد شیرازی نے بے تکلفی سے کہا۔ دردانہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں سر تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے مناسب سمجھنے کی بات چھوڑ دو، تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ سب کچھ مناسب رہے گا؟ کوئی حرج بھی نہیں ہے سر، ویسے بھی ہم یہاں کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے۔ یہی کیفیت شبان کی بھی ہے، وہ مختلف مزاج کا لڑکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوٹھی کے دوسرے لوگوں کی جانب وہ کم ہی متوجہ ہوتا ہے۔ بالکل یہی تمام باتیں سوچ کر میں کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا۔ دردانہ، تمہارے لیے 2 جگہوں کا انتخاب کیا ہے میں نے۔ اگر مکان میں رہنا چاہتی ہو تو میری ایک کوٹھی الگن روڈ پر ہے، اور اگر کسی فلیٹ میں رہائش پسند کرو تو ایک خوبصورت فلیٹ بھی تمہیں دیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں سر، مکان مناسب رہے گا۔ تمہیں تمہاری ضروریات کے مطابق وہاں افراد مہیا کیے جائیں گے، جیسے ایک ڈرائیور، ایک باورچی، ایک صفائی کرنے والا۔ میرا خیال ہے 3 آدمی تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ جی سر، اگر ان میں سے کچھ کمی بھی کرنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا کام زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ افراد رہیں تاکہ تمہیں کوئی دقت پیش نہ آئے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اسد شیرازی نے دردانہ کو جس عمارت میں منتقل کیا تھا وہ بھی ایک خوبصورت بنگلہ نما عمارت ہی تھی۔ 6-7 کمرے تھے اس میں، وسیع و عریض ورانڈا تھا جس میں کچھ درخت لگے ہوئے تھے۔ عمارت ذرا قدیم طرز کی بنی ہوئی تھی، لیکن بہت پرسکون اور پرتعیش تھی۔
اور یہاں ضروریات زندگی کی تمام ہی چیزیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ جن 3 افراد کو اسد شرازی نے وہاں پہنچایا تھا وہ بھی اجنبی تھے اور دردانہ سے ان کا تعارف کرا دیا گیا تھا۔ ایک کار اسے استعمال کے لیے دے دی گئی تھی، غرض یہ کہ اسد شرازی نے وہ تمام انتظامات کر دیے تھے جو دردانہ کے لیے بہت ہی سکون بخش تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ یہاں اس عمارت میں آ کر دردانہ نے خصوصی طور پر شبان کے رجحان کا جائزہ لیا۔ وہ بلا شبہ اپنی شخصیت میں منفرد تھا اور کسی بھی تبدیلی کو کسی خاص انداز میں محسوس نہیں کرتا تھا۔ جو مشاغل اس کے لیے متعین کیے گئے تھے ان میں پوری توجہ اور دلچسپی سے حصہ لیتا تھا۔ چنانچہ دردانہ کو اس سلسلے میں بھی کوئی الجھن پیش نہیں آئی۔ اسد شرازی اس تمام کارروائی کے 11 دن کے بعد ملک سے باہر چلا گیا تھا اور اس کی واپسی کا کوئی معلوم نہ تھا۔ دردانہ اس کے جانے کے بعد پوری توجہ شبان پر ہی صرف کرنے لگی۔ ایک عجیب و غریب ذمہ داری اس نے اپنے سپرد لی تھی، لیکن اس میں اس کی ذاتی دلچسپی بھی شامل تھی۔ بلکہ اگر یوں ہوتا کہ شبان اس ذریعے سے اسے نہ ملا ہوتا، کوئی اور طریقہ ایسا ہوتا جس سے وہ شبان کو حاصل کر لیتی، تو شاید کچھ بھی کرتی، لیکن شبان پر اتنی ہی توجہ دیتی۔ ایسی ہی فطرت کی مالک تھی وہ، اور پھر ان 9 سالوں نے تو اسے اور بھی نکھار دیا تھا، اور وہ خود بھی ایک مہم جو کی حیثیت سے منظر عام پر آئی تھی۔ اس کے اپنے مشاغل بھی شاید اسد شرازی سے الگ ہونے کے بعد یہی رہتے، اور اس کے بغیر اسے لطف نہ آتا تھا۔ شبان کی پرورش بھی ایک ایڈونچر ہی تھی اس کی ذات کے لیے، کیونکہ شبان بذات خود ایک عجوبہ تھا، اور اس عجوبے کے لیے وہ تمام چیزیں بہر طور مہیا کی جاتی رہیں جن کا اس کی زندگی سے گہرا تعلق تھا، اور جس سلسلے میں اسے تربیت دی جا رہی تھی۔ ہفتے میں ایک بار سمندر کا دورہ ضرور کیا جاتا تھا، اور شبان کے بارے میں یہ بات خاص طور سے محسوس کی گئی تھی کہ سمندر کی لہروں کا پہلا نظارہ ہی اس کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتا تھا۔ جوں جوں اس کا قد و قامت بڑھتا جا رہا تھا، اس کی کارکردگی میں بھی نمایاں فرق آتا جا رہا تھا۔ ذہانت بے مثال تھی، اس کی ہر چیز کو ایک نگاہ سے دیکھنے کے بعد اس کی گہرائیوں میں اتر جاتا، اور بعض اوقات ایسے ایسے سوالات کر ڈالتا تھا کہ جواب دینے والا بھی حیران رہ جائے۔ ساحل سمندر پر وہ ہٹ دردانہ ہی کے تصرف میں رہتی تھی، جو اسد شرازی کی ملکیت تھی۔ ایسے ہی ایک دن کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا، علاقہ سنسان تھا، اور تھوڑی دیر پہلے ہی دردانہ اور شبان ساحل سے واپس آئے تھے۔ شبان کے جسم پر ایک خوبصورت سوئمنگ کاسٹیوم تھا اور وہ بہت وجیح نظر آ رہا تھا۔ دردانہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تھک گئے؟ دردانہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آنٹی، پانی میں بھی کہیں تھکن ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، بالکل نہیں۔ بھائی تم بہت طاقتور لڑکے ہو، اب لباس تبدیل کر لو، یا دوبارہ پانی میں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ اجازت دیں گی تو چلا جاؤں گا۔ دل چاہتا ہے؟ ہاں، شبان نے جواب دیا۔ پھر بھی کپڑے بدل لو، بہتر ہے۔ شبان دوسرے کمرے میں لباس تبدیل کرنے چلا گیا، اور دردانہ گردن ہلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ شبان کے سمندر سے عشق کو وہ اچھی طرح جانتی تھی، یہ ہمیشہ سے تھا۔ ہاں، اب اسے اظہار کے لیے زبان مل گئی تھی۔ بہت تبدیل ہو چکا تھا وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور وہ ادھر دیکھنے لگی، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ سمجھی تھی کہ ڈرائیور نے دستک دی ہے، لیکن اپنے سامنے ایک اجنبی چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ایک دراز قامت آدمی تھا، جس کی عمر 60-65 سال کے قریب ہوگی۔ جسم دبلا پتلا تھا، لیکن وہ ایک شاندار قیمتی سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سر پر ایک بھی بال نہ تھا، اور آنکھوں پر بہت موٹے شیشوں کی اینک لگی ہوئی تھی۔ سوری ینگ لیڈی، میرا نام شرف ہے، تمہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے، اگر تم مصروف نہ ہو تو مجھے کچھ وقت دو۔ کس سلسلے میں؟ ایک اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
اس موضوع سے میرا کیا تعلق ہے؟ 100% ہے، بشرط یہ کہ تم اس اجنبیت کو محسوس نہ کرو جو میرے تمہارے درمیان ہے۔ دردانہ مسکرا پڑی۔ اس نے کہا، جو چیز ہے اسے محسوس کرنا تو مجبوری ہے مسٹر شرف۔ فلسفے اور منطق سے مجھے نفرت ہے، اس لیے دل کی زبان میں گفتگو نہ کرو۔ میں تمہیں کچھ ایسی حقیقتوں سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جن کا شاید تمہیں علم نہ ہو۔ اندر اندر تشریف لے آئیے، دردانہ نے کہا۔ اسے یہ شخص کچھ جھکی سا لگا تھا۔ بہرحال وہ ایک خود اعتماد عورت تھی اور حالات کا مقابلہ کرنا جانتی تھی۔ شرف اندر آ گیا۔ اس نے بلا اجازت بیٹھتے ہوئے کہا، تم مجھے ڈاکٹر شرف کہہ سکتی ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ مجھے دردانہ کہہ سکتے ہیں۔ صرف دردانہ میرے خیال میں کافی ہے، دردانہ نے جواب دیا۔ دردانہ، میں بے تکلفی سے تمہارا نام لے سکتا ہوں کیونکہ عمر میں تم سے بہت بڑا ہوں۔ تمہاری اس ہٹ سے کوئی 20 ہٹ چھوڑ کر میری رہائش گاہ ہے۔ شاید تم نے وہ ہٹ دیکھی ہو جس پر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ اوہ، وہ مینار والی ہٹ دیکھی ہے میں نے، اور بارہا اس مینار کے بارے میں سوچا ہے۔ کیا سوچا ہے؟ یہی کہ کسی ہٹ میں اس مینار کی کیا ضرورت ہے۔ تب معاف کرنا، تم ذہنی طور پر پسماندہ اور قوت فیصلہ سے محروم خاتون ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر آپ کے اس خیال کی وجہ تمہارے ذہن میں تجسس پیدا ہوا اور تم نے اسے دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ چند گز کا فاصلہ طے کر کے تم وہاں تک نہ آ سکیں۔ تجسس نے یہ شدت اختیار نہیں کی تھی۔ میں تمہیں اس ہٹ میں دعوت دینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر شرف نے کہا، اور دردانہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اب اسے کسی خاص بات کا احساس ہوا تھا۔ اس نے چند لمحات کے بعد کہا، کیوں مسٹر شرف؟ انکل شرف نہیں کہہ سکتی تم؟ کہہ سکتی ہوں، یہی کہو، مجھے خوشی ہوگی، اور اس طرح تمہیں مجھ پر اعتماد بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے وہاں کیوں دعوت دینا چاہتے ہیں انکل شرف؟ تاکہ تمہیں اس مینار کا راز بتا سکوں، ڈاکٹر شرف نے کہا اور ہنس پڑا، جیسے اسے اس برجستگی سے بہت خوشی ہوئی ہو۔ دردانہ الجھن میں پڑ گئی تھی۔ وہ شخص چہرے سے تو شریف نہیں معلوم ہوتا تھا، بلکہ کچھ جھکی اور سنکی سا تھا۔ اس کے باوجود اجنبی تھا، اور اس کی اس طرح آمد کچھ عجیب سی تھی۔ اسے پس و پیش کا شکار دیکھ کر وہ بولا، تم اپنے ساتھ توپ تفنگ، مشین گن، رائفل یا پستول بھی لے سکتی ہو۔ مجھ جیسے طاقتور اور توانا چاچا کی طرف سے جو ہی تمہیں خطرہ محسوس ہو، میرے چیتھڑے اڑا دینا، سمجھی؟ یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میری باتیں تمہارے لیے باعث دلچسپی نہ ہوں تو مجھ پر ہر جانے کا کیس کر دینا۔ معمر ڈاکٹر شرف نے اس طرح کہا کہ دردانہ کو ہنسی آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا انکل شرف کہ آپ مجھ سے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ آپ مجھے اس مینار کا راز بتانا چاہتے ہیں۔ دونوں باتیں درست ہیں۔ دردانہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، آپ اجازت دیں تو میں شبان کو اپنے ساتھ لے لوں؟ ضرور لے لو، ڈاکٹر شرف بولا۔ دردانہ اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن فطرتاً وہ خطرات پسند تھی اور ہر طرح کے حالات سے نمٹنا جانتی تھی۔ چنانچہ باہر نکل کر اس نے ڈرائیور کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ کچھ فاصلے پر تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بولی، ڈرائیور، میں ذرا انکل شرف کے ساتھ مینار والے ہٹ میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ ڈرائیور نے گردن ہلا دی۔ یہ ہٹ اندر سے بھی بہت خوبصورت تھی۔ کسی اور کی یہاں موجودگی کا احساس نہ ہوتا تھا۔ اندر داخل ہو کر ڈاکٹر شرف اسے ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ اس نے کہا، میں مستقلاً یہاں رہتا ہوں، یہی میری رہائش گاہ ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد میں تمہیں اپنی پوری رہائش گاہ دکھاؤں گا۔ گفتگو کی ابتدا کرنے کے لیے پہلے تمہیں ایک چیز دکھا دوں۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ موضوع تمہاری دلچسپی کا ہے یا نہیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے ایک خوبصورت شیلف کی طرف گیا اور پھر اس نے شیلف سے ایک خوبصورت البم نکال لیا۔ دردانہ کے پاس پہنچ کر اس نے ایک نگاہ شبان پر ڈالی۔
جو دوسرے صوفے پر لا تعلق بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے البم کا صفحہ کھول دیا۔ دردانہ نے پرتجسس نگاہ اس تصویر پر ڈالی جو پہلے صفحے پر لگی ہوئی تھی، اور حقیقتاً اسے چونکنا پڑا۔ یہ تصویر شبان کی تھی، 100% شبان کی، اور زیادہ پرانی بھی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس میں ہو بہو وہی چہرہ تھا جو اس وقت شبان کا تھا، لیکن سن کی بوڑھا ڈاکٹر شرف اور اس کے پاس شبان کی تصویر، یہ کیسے ممکن ہے؟ بوڑھے کا اس سے کیا تعلق، اور وہ تصویر اس کے پاس کیسے ہے؟ کیا شبان سے متعلق کوئی اور انکشاف ہونے والا ہے؟ دردانہ نے البم کا دوسرا صفحہ اٹھایا۔ اس میں بھی شبان کی سمندر کے کنارے کی تصویر تھی۔ تیسرے صفحے میں وہ پانی میں نظر آ رہا تھا۔ ان تصویروں سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ تمام تصویریں شبان کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہیں، لیکن ایک اجنبی شخص کو شبان میں کیا دلچسپی ہے؟ اس نے اتنے اہتمام سے یہ البم کیوں تیار کیا ہے؟ اور پھر یہ تصویریں مختلف دنوں کی تھیں جن میں دردانہ شبان کے ساتھ ساحل پر آئی تھی۔ اس کے علاوہ اس فوٹوگرافی کا بھی جواب نہیں تھا جو پانی کے اوپر اور نیچے کی گئی تھی۔ تاہم دردانہ نے خود کو سنبھالا۔ وہ شبان کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہتی تھی۔ اس نے البم ڈاکٹر کو واپس کرتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ کس لحاظ سے؟ تصویریں مختلف اوقات کی ہیں۔ مجھے تعجب ہے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تعجب قدرتی بات ہے۔ اسے رفع کرنے کے لیے میں تم سے اپنا کچھ اور تعارف کرا دوں۔ میرا نام ڈاکٹر شرف ہے، یہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔ میرے والد کا نام عاقل ابراہیم تھا، اور وہ ایک برٹش نیویگیشن کمپنی میں کپتان کے عہدے پر فائز تھے۔ عمر کے 40 سال انہوں نے سمندروں میں گزارے، اس لیے سمندر کا تحفہ مجھے بچپن سے ملا ہے۔ اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے وہ مجھے بے پناہ چاہتے تھے، اسی لیے عموماً مجھے اور میری ماں کو ان کے ساتھ جہاز پر رہنا پڑتا تھا۔ میری پوری تعلیم پرائیویٹ رہی، بس رجسٹریشن کرا لیا جاتا تھا اور امتحانات کے وقت میں امتحان دے لیا کرتا تھا۔ اس طرح میں نے تعلیم مکمل کی۔ ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے میری شادی کرنا چاہی، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے سمندر سے عشق ہو گیا تھا۔ میں کائنات کے اس وسیع حصے کے راز جاننا چاہتا تھا، اس میں کیا کیا ہے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ سمندر سے دلچسپی رکھنے والے بے شمار افراد سے میرا رابطہ ہے، اور یہی میرا مشغلہ ہے۔ والدین کی موت کے بعد میں نے زیادہ آزادی سے اپنے کام کو جاری رکھا اور بے شمار دولت اس کام میں صرف کی جو میرے والد کا ورثہ نہیں تھی، بلکہ اسے میں نے سمندر سے ہی حاصل کیا تھا۔ سمندر سے؟ دردانہ نے چونک کر پوچھا، اور ڈاکٹر شرف کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ تمہیں دولت سے دلچسپی ہے؟ ڈاکٹر شرف نے سوال کیا۔ کوئی خاص نہیں۔ پھر تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ آپ کا انکشاف تعجب خیز ہے۔ نہیں بیٹی، یہ بات تعجب خیز یوں نہیں ہے کہ اس تھوڑے سے خشک حصے کی مثال لے لو جسے زمین کہتے ہیں۔ زمین کی عمر کے بارے میں جانتی ہو کتنی ہے؟ خربوں سال، اور انسان اس پر خربوں سال سے اسی سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ معدنیات، تیل، سونا، ہیرے، تانبا، کوئلہ اور نہ جانے کیا کیا، اور سب کچھ اسی سے حاصل کرتا ہے۔ اور ابھی اس زمین کا لاکھواں حصہ بھی ابھی استعمال نہیں ہو سکا۔ ساری زمین مزید خربوں سال کے لیے انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے پڑی ہے، اور زمین سمندر کی چوتھائی ہے، جبکہ سمندر کا تو ابھی رخ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی تہہ ٹٹولنے کے لیے ابھی مناسب انتظامات بھی نہیں ہو پائے ہیں۔ پانی کی گہرائی میں کیا بکھرا ہوا ہے ابھی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں نے ضرورت بھر سمندر سے مانگا اور مجھے مل گیا، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ دردانہ گہری سانس لے کر گردن ہلانے لگی۔ ڈاکٹر شرف نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سمندر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے کرتے اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری عمر آگے بڑھ گئی اور کبھی کمزور ہو گئے۔ اب اس میں پھرتی چستی اور مستعدی سے اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتا۔
بہت افسوس ہوا مجھے، مگر بات میرے بس سے باہر تھی، چنانچہ صبر کر لیا، اور پھر خود کو محدود کرنے کے سوا چارہ کار نہ تھا۔ چنانچہ اب ساحل سمندر پر رہتا ہوں اور حسرت بری نظروں سے اسے دیکھتا رہتا ہوں، جس نے مجھے میری عمر کے ہاتھوں شکست دے دی۔ یہ ہٹ ایک روشنی گرافک لیب ہے، جس میں نے مقدور بر آلات جمع کیے ہیں، اور ان آلات کی مدد سے سمندر کی گہرائیاں جھانکتا رہتا ہوں۔ انہی مشغلوں کے درمیان میں نے اس بچے کو دیکھا، اور اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ اس دن جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا، میں اپنے معمولات کے مطابق سمندر دیکھ رہا تھا، اور یہ بچہ سطح سمندر سے سمندر کی گہرائیوں میں غوطے کھا رہا تھا۔ آس پاس کوئی اور تیراک موجود نہیں تھا۔ تم اس سے کافی فاصلے پر ریت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اکثر لوگ آتے ہیں اور سمندر کے پانی میں نہاتے ہیں، لیکن میں نے اس بچے کے تیرنے کے انداز پر غور کیا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں خود بھی فن تیراکی کا ماہر رہا ہوں اور تیرنے کے بے شمار طریقے جانتا ہوں، لیکن اس بچے کے تیرنے کے انداز میں جو قدرتی پن تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ ہو سکتا ہے مائی ڈیئر مس دردانہ، تمہیں فن تیراکی کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ انسان کے تیرنے کا انداز چاہے وہ کتنا ہی ماہر ہو جائے، مصنوعی ہی رہتا ہے۔ یوں سمجھ لو، جس طرح خلا میں ننھے ننھے پرندے، چڑیاں، چیلیں، کوے اور اڑنے والے دوسرے جانور پرواز کرتے ہیں اور ان کے اپنے وسائل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ننھے ننھے کیڑے مکوڑے بھی پرواز کرنے کا ایک مخصوص انداز رکھتے ہیں۔ انسان نے اس سلسلے میں کوششیں کی، ہوائی جہاز ایجاد کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ راکٹ وغیرہ کی بات بھی کر سکتی ہو تم۔ خلا بازی کے اور بھی بہت سے جدید ترین طریقے اختیار کیے گئے ہیں، لیکن جو قدرت اور اختیار پرندوں کو قدرتی وسائل کی بنیاد پر خلا میں پرواز کرنے کے لیے حاصل ہوتا ہے، انسان کے لیے وہ ناممکن ہی رہا۔ اسی طرح سمندر کی گہرائیوں میں آب دوزیں دوڑتی پھرتی ہیں۔ سطح سمندر پر جہاز سینہ تانے ہوئے اپنے فاصلے طے کرتے ہیں۔ غوطہ خوری کے نئے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں، لیکن وہ قدرتی شے ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ وہ قدرت انسان کو حاصل نہیں ہوئی۔ زمین کے باسی، زمین کے حکمراں ہیں۔ خلا اور سمندر کی گہرائیوں میں وہ ایک مصنوعی انداز ہی رکھتے ہیں، لیکن یہ بچہ سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کی مانند سمندر کی گہرائیاں ناپتا ہے، اور اس بات نے مجھے شدید حیران کر کے رکھ دیا۔ پہلے تو میں یقین ہی نہ کر پایا کہ یہ کوئی انسانی بچہ ہے، پھر میرا تجسس بھڑک اٹھا اور میں نے اس کی کچھ تصاویر حاصل کیں۔ میں تمہیں پہلے بتا دوں، مائی ڈیئر مصر دردانہ، کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے میرے پاس کیا ذرائع ہیں۔ غرض یہ کہ وہ دن میرے لیے تجسس اور حیرانی کا دن تھا۔ میں نے اس کے بعد بھی اس بچے پر نگاہ رکھی اور تمہیں دیکھا۔ تمہاری ہٹ کے بارے میں بھی مجھے علم ہو گیا۔ اس کے بعد میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ یہ جرت نہیں ہو سکی تھی کہ میں تم سے اسی دن تمہارے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ پھر تم دوبارہ آئیں اور میں اپنے کام کے لیے تیار ہو گیا۔ تم نے یقیناً مجھ پر غور نہیں کیا ہوگا، لیکن اس دن میں نے اس بچے کی کئی تصاویر حاصل کیں، پہلے خشکی پر، پھر سمندر میں، اور اس کے بعد اس کے تیرنے کی بہت سی تصاویر لیں، جو تم اس البم میں دیکھ چکی ہوگی۔ بعد میں ان تصاویر کا گہرا تجزیہ کرتا رہا، اور سچ بات یہ ہے کہ مجھے حیرانی کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ بس اس بچے کے تیرنے کے انداز میں ایک قدرتی پن ہے، نہ اس کے بدن کی ساخت میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اس کے اندر اور کوئی خاص بات پائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں تیرنے کا یہ قدرتی انداز اسے کیسے حاصل ہو گیا۔ اس کی عمر پر غور کرتے ہوئے مجھے یہ اندازہ بھی ہوا کہ اگر اسے بچپن ہی سے پانی میں اتار دیا جاتا تب بھی فن تیراکی کا ماہر تو ہو سکتا تھا، لیکن ایسا قدرتی انداز حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالآخر میں مجبور ہو گیا کہ تم سے رابطہ قائم کروں۔ پہلے میں تمہیں اپنی اس نیت سے واضح کر دینا چاہتا ہوں جس کی بنا پر میں نے تم سے رابطہ قائم کیا، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس بوڑھے شخص پر کوئی شبہ نہ ہوا ہوگا۔ یہ بس میرا تجسس، میرا شوق ہے کہ میں اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔
اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دردانہ کو ڈاکٹر شرف کی باتوں میں بالکل سچائی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اس ڈاکٹر کو یہ کیسے بتاتی کہ یہ بچہ آج تک خود اس کے لیے حیرت انگیز ہے، اور اس کا حصول بھی ایسے ذرائع سے ہوا ہے جو بتائے نہیں جا سکتے، کیونکہ اس سے بہت سی الجھنیں پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اس کے علاوہ جو کہانی مچھیروں کی اس بستی میں اس بچے کے بارے میں سنی گئی تھی وہ بھی تحیر کن تھی، اور دردانہ سمجھتی تھی کہ اس کہانی کا عام ہونا مناسب نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خود اس کے پاس شبان کے سلسلے میں بہت زیادہ اختیارات نہیں تھے۔ بے شک شبان کو اپنے ساتھ لانے میں دردانہ کی خواہشوں کا دخل تھا، لیکن پھر اسد شیرازی کی ساری توجہ شبان پر مرکوز ہو گئی تھی، اور اس نے دردانہ کو وہ تمام آسانیاں فراہم کر کے اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ شبان اس کے لیے بھی باعث دلچسپی ہے، اور اس نے دردانہ کا صرف تعاون حاصل کیا ہے۔ میں نے تمہیں یہ ساری حقیقتیں بتا دیں دردانہ بیٹی، اور اس کے بعد میں یہ حق رکھتا ہوں کہ تم سے اس بچے کے بارے میں تفصیلات پوچھوں۔ تاہم اگر تم کسی وجہ سے یہ سب کچھ بتانا پسند نہیں کرو گی تو ظاہر ہے اس میں جبر کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ شوق کی تکمیل کے لیے کسی سے تعارف حاصل کیا جا سکتا ہے، سوالات کیے جا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جواب کے لیے بھی اسے مجبور کیا جائے۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور عمر کے لحاظ سے میرے لیے باعث احترام بھی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس میں؟ کوئی شک نہیں کہ شبان بہترین تیراک ہے، اور بہت چھوٹی سی عمر سے اسے سمندر سے شغف ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی انوکھی بات ہوگی ہم نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں۔ تو اس کا نام شبان ہے؟ ڈاکٹر شرف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، شبان شیرازی۔ دردانہ نے فوراً ہی سنبھل کر کہا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ڈاکٹر شرف سے اسے شبان کے بارے میں کیا گفتگو کرنا ہے۔ بہت خوب۔ دوسرا سوال یہ ہے بیٹی، اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ کیا تم اس کی ماں ہو؟ معاف کرنا اگر میرا سوال کچھ بے تکلفانہ ہو تو اسے محسوس نہ کرنا۔ جی ہاں، کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس کی ماں نہیں ہوں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے اتالیق ہوں۔ بہت خوب۔ یہ شیرازی صاحب کون ہیں؟ اسد شیرازی ایک کامیاب بزنس مین ہیں، بہت سے کاروبار کرتے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ اس بچے کی ماں مر چکی ہے، اور اسد شیرازی نے مجھے اس کی تعلیم و تربیت پر متعین کیا ہے، چنانچہ میں اپنا کام انجام دیتی ہوں۔ سمندر سے چونکہ اسے خاصا شغف ہے، اس لیے جب بھی یہ اس بات کی خواہش کرتا ہے میں اسے اسد شیرازی کے اس ہٹ میں لے آتی ہوں، اور یہاں یہ اپنا مشغلہ جاری رکھتا ہے۔ بہت دلچسپ باتیں ہیں یہ۔ ویسے میں اسد شیرازی صاحب سے بھی اس بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کیا وہ اس وقت وطن میں ہیں؟ جی نہیں، وطن سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ تمہیں زحمتوں پر زحمتیں دیے جا رہا ہوں۔ جب بھی وہ واپس آئیں میرا ان سے تعارف ضرور کرانا۔ کم از کم یہ تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کے اندر یہ قدرت کیوں بیدار ہوئی، اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تیرنے کے اس انداز کو جو تم نے کم از کم میری تصویروں میں بغور دیکھا ہوگا، بہت ہی اہمیت دی جا سکتی ہے، کیونکہ بات کسی ایک تصویر کی نہیں ہے۔ میں نے مختلف اوقات میں اس کا تجزیہ کیا ہے، اور اپنے اس فیصلے پر مجھے کوئی تبدیلی نہیں کرنا پڑی کہ اس کے تیرنے کا انداز انسانی انداز نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک انوکھا پن ہے جو شاید دنیا میں کسی اور تیرنے والے میں نہ ہو، اور پھر خاص طور سے اس کی عمر، جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اسے سیکھنے سے نہیں حاصل ہوا۔ جی، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا۔ اگر تم پسند کرو تو میں اس مختصر سی جگہ میں اپنی کاوشیں تمہاری نظر کروں۔ جی، کیا حرج ہے؟ دردانہ نے شبان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اب بھی خاموشی سے اسی صوفے پر بیٹھا ایک دیوار پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ حالانکہ بہت سمجھدار تھا، وہ زندگی کے تمام ہی مسائل میں دلچسپی لیتا تھا۔ اپنی فطرت کے لحاظ سے ذرا منفرد ضرور تھا، لیکن مجموعی طور پر اگر اس کا کوئی تاثر لیا جاتا تو وہ عام بچوں سے بہت زیادہ مختلف نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی تک اس نے ان لوگوں کی بات میں کوئی دخل نہیں دیا تھا اور خاموش اپنی جگہ بیٹھا رہا تھا،
ڈاکٹر شرف اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر شبان، آپ کا ہم سے تعارف ہو چکا ہے، لیکن آپ نے ہماری گفتگو میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ شبان چونکا اور ڈاکٹر شرف کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، انکل، آپ کی اور آنٹی کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ میں سن رہا ہوں۔ میرے دخل دینے کی گنجائش نہیں نکل سکی۔ تم یہ جانتے ہو گفتگو تمہارے بارے میں ہو رہی ہے؟ جی ہاں، اور آنٹی میری نمائندگی کر رہی ہیں۔ تم مجھے بتا سکتے ہو بیٹے کہ سمندر سے تمہیں یہ دلچسپی کیوں ہے؟ ڈاکٹر شرف نے سوال کیا اور شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں انکل، میں نہیں جانتا، اس نے مختصر سے جملے میں سارا کیا دھرا چوپٹ کر دیا۔ سمندر کے بارے میں سوچ کر تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ اور تم نے تیرنا کہاں سے سیکھا؟ یہی کہ پانی میں نہانا بہت پرلطف ہوتا ہے اور مجھے اس میں دلچسپی ہے۔ اس کا جواب میرا خیال ہے دوسرے لوگ ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ مجھے جب بھی سمندر کے قریب لایا گیا میں پانی میں داخل ہو گیا اور مجھے پانی میں تیرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ جہاں تک سیکھنے کا سوال ہے تو میں نہیں جانتا کہ مجھے پانی میں تیرنا کس نے سکھایا۔ ہماری ان باتوں سے تمہیں کچھ دلچسپی محسوس ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر شرف نے سوال کیا۔ جی کوئی خاص نہیں، لیکن چونکہ آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور مجھے بھی یہاں ساتھ لایا گیا ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ آؤ تمہیں تمہارا سمندر دکھائیں، ڈاکٹر شرف نے کہا، اور سب سے پہلے وہ ان دونوں کو ساتھ لیے ہوئے اس مینار نما جگہ پہنچ گیا، جسے دیکھنے والے دیکھ کر یہی سوچتے ہوں گے کہ صرف اس ہٹ کو تعمیر کرانے میں کسی دولت مند نے خواہ مخواہ اخراجات کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن مینار کے اوپری حصے میں پہنچ کر دردانہ بہت متاثر ہوئی۔ وہاں عجیب و غریب آلات اور مشینری نصب تھی۔ مینار کا سامنے کا حصہ جو سمندر کی جانب کھلتا تھا ایک سیاہ رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر شرف نے سب سے پہلے اس کپڑے کو ہٹایا اور دردانہ نے دیکھا کہ اس جگہ ایک بہت ہی بڑا اور گہرے سرخ رنگ کا شیشہ لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر شرف نے اس شیشے کے قریب پہنچ کر دردانہ کو اپنے نزدیک بلاتے ہوئے کہا، اس سے سمندر دیکھو۔ دردانہ نے شیشے کی دوسری جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دنیا کی طاقتور ترین دوربین اتنی طاقتور نہیں ہوگی جتنا یہ شیشہ تھا۔ حالانکہ کرب و جوار میں کوئی جہاز موجود نہیں تھا، لیکن دردانہ اس سے بہت سے جہازوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے مختلف زاویے تھے۔ ایک زاویہ بندرگاہ کی جانب تھا اور بندرگاہ میں زندگی دوڑتی نظر آ رہی تھی۔ جہازوں پر کام ہو رہا تھا اور مختلف لوگ مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ یہ جہاز اتنے قریب محسوس ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ ہاتھ بڑھاؤ اور چھو لو۔ انسانی شکلیں تک نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ دوسرے زاویے سے سمندر تا حد نگاہ نظر آ رہا تھا۔ کئی جہاز سمندر کے سینے پر رواں دواں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان پر زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ دردانہ ششدر رہ گئی۔ اس نے متعجبانہ لہجے میں کہا، آہ کس قدر طاقتور شیشہ ہے یہ! جہاز یہاں سے کتنی دور ہوں گے انکل شرف؟ بہت فاصلے پر بیٹے، بہت فاصلے پر۔ ذرا اس تیسرے زاویے سے سمندر کو دیکھو، ڈاکٹر شرف نے کہا، اور دردانہ تیسرا زاویہ استعمال کرنے لگی۔ یہاں بہت دور دور تک سمندر نظر آ رہا تھا اور اس میں اکا دکا جہاز بھی موجود تھے۔ یہ جہاز یہاں سے کم از کم 1.5 دن کا سفر طے کر چکے ہیں، ڈاکٹر شرف نے بتایا۔ کمال ہے، واقعی انکل آپ صاحب کمال معلوم ہوتے ہیں۔